نہ رہ جائے. اور فلسفہ کیا ہے؟ آسمان کی طرف جانا ہو یعنی اللہ کی طرف جانا ہو تو نفس پہلے جاتا ہے، روح بعد میں جاتی ہے. اور بدن کو کوئی گزند، کوئی نقصان، کوئی تکلیف پہنچ رہی ہو تو روح صاحب قدرت ہونے کے باوجود آواز نفس کو دیتی ہے. اب میں 10 اشرے پڑھوں تو نتیجہ یہی ہے، اور یہی سمجھ لو تو نتیجہ یہی ہے. پوری کائنات میں علم کے گھوڑے دوڑاؤ، روح اللہ محمد نفس اللہ علی. در حقیقت ایک حدیث جس نے ہر دریدہ دہن اور گستاخ علم کو معرفت توحید میں در اندازی کا حق دے دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کو بڑے بڑے سمجھ ہی نہیں سکے. اور وہ حدیث اپنی شہرت تک عالم اسلام کے بچے بچے تک پہنچی ہوئی ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اس کے جواب میں اس سے زیادہ بلیغ جملہ میرے پاس کوئی نہیں. کہاں ہے یہ بات؟ یہ تو میرے سامنے صاحبان علم کا مجمع ہوتا، سارے کے سارے علماء ہوتے، تو پھر میں ان کے ساتھ اس پر بات کرتا کہ کس معیار سے آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اپنے نفس کو پہچاننے کے بعد اللہ سمجھ میں آ جاتا ہے. ہرگز نہیں. دیکھیے ابھی آپ استغفر اللہ بھی کریں گے، لا حول بھی پڑھیں گے، اور 3 حرف بھیج دیں گے اس تصور پر. اب مثال کے طور پر اب یہ نفس کی پہچان شروع ہوتی ہے. نفس حادث ہے، یعنی حادث اس چیز کو کہتے ہیں جو پہلے نہ ہو پھر ہو جائے. نفس حادث ہے. اب میں نے پہچان لیا ہے کہ نفس حادث ہے، تو کیا اللہ کو حادث مان لوں؟ بولو. یعنی یہی عقیدہ رکھوں کہ کچھ وقت تھا جب اللہ نہیں تھا پھر ہو گیا؟ نہیں ہو سکتا. میں نے نفس کو پہچانا، نفس مجھے قدیم نہیں لگا. اللہ صرف قدیم نہیں بلکہ قدیم بھی ذات ہے، تو پھر اس نے تو مجھے معرفت نہیں کرائی اللہ کی. چلے تو نہیں گئے ہو؟ بلکہ یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ 10 مجالس نہیں، ہمارا ایک عرفانی علمی سبق ہے. اور جہاں آپ کو کسی تشریح کی ضرورت پیش آئے میں آپ کو کھلے دل سے یہ حق دیتا ہوں کہ آپ میرا بیان روک لیجئے گا. ابھی تک آپ کو یہ ادراک تو ہو گیا ہوگا کہ رٹ کے میں کبھی بیٹھا نہیں، اور یہ موضوع تو آپ کے اپنے دیے ہوئے ہیں. مجھے پتہ ہی بخدا مجلس کی قسم آج چلا ہے کہ کس دن میں نے کس موضوع پر آپ سے بات کرنی ہے. تو پوچھ لیجئے گا، تشریح مانگیے گا، تاکہ کوئی گنجلک، کوئی خلش، کوئی کھٹکا آپ کے دماغوں میں نہ رہ جائے. نفس حادث ہونے کے بعد حالق بھی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے. تو میں نے اپنے نفس کو پہچان لیا کہ وہ موت کو چکھے گا. کیا خدا بھی ایسا ہے؟ اللہ بسم اللہ جیتے رہو. یعنی اگر یہی پیمانہ ہے کہ میں اپنے نفس کو پہچان لوں تو خدا کو پہچان لوں گا. تو میرا نفس حادث جبکہ اللہ حادث نہیں، میرا نفس حالق جبکہ اللہ موت دینے والا تو ہے. معاذ اللہ اس کی طرح موت کا تصور کرنا شرک صریح اور کفر عظیم ہے. پھر میرے نفس نے تو نہیں پہچانا. پھر میرے نفس کی شان یہ ہے کہ یہ 2 چیزوں کے درمیان برزخ ہے، جسم اور روح کو ملاتا ہے. کیا اللہ بھی 2 چیزوں کے درمیان رہتا ہے؟ ہاں. تو اب آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ سب نے اس نظریے کی نفی کر دی ہے کہ ہم اپنے نفس کو لاکھ پہچانے، توحید سے دور تو لے جاتا ہے، اس کے قریب نہیں کرتا. اور پھر لفظ عارفہ کا ہے، عالمہ کا بھی نہیں. یہ بھی نہیں حدیث میں کہ وہ رب کو جان لے گا، نہیں پہچان لے گا. جاننے اور پہچاننے میں بڑا فرق ہوتا ہے. ایک بندے نے میرا نام سن رکھا ہے، وہ جانتا تو ہے کہ کوئی غضنفر ہے مگر مجھے پہچانتا نہیں. سمجھ آ گئی بات؟ جی ہاں. اور یہاں بات جاننے کی نہیں ہو رہی، پہچاننے کی ہو رہی ہے. اور ذرا جاگیے گا. اور سورہ مائدہ سے جو میں نے آیت پڑھی تھی، یہ کسی عامی کا قول نہیں، کسی جاہل کا کلمہ نہیں، کسی عالم کی گفتگو نہیں. عیسیٰ جیسا اولو العزم پیغمبر اللہ سے کہہ رہا ہے. اب ذہن میں رکھیے، جاننا اور ہے
پہچاننا اور ہے، جاننا پستی ہے، پہچاننا بلندی ہے. اور عیسیٰ اللہ سے کہہ رہا ہے تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو جانتا ہے میرے نفس میں کیا ہے، میں نہیں جانتا تیرے نفس میں کیا ہے. اللہ اللہ تو جب عیسیٰ جیسا جانتا نہیں، ملا پہچانتا کیسے ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ شاباش الحمدللہ. اب مجھے یقین ہے، بلکہ یقین ہے واثق ہے، کامل ہے کہ جو پیغام میں آپ تک پہنچانا چاہوں گا اسے آپ سمجھ لیں گے. میرا نفس مصنوع ہے، یعنی خود سے نہیں بن گیا. دیکھیں آپ میں سے ہر شخص اپنے آپ پر نظر ڈالے، کیا آپ نے اپنے آپ کو خود بنایا؟ نہیں. یعنی عقل نفی کر دیتی ہے، مشاہدہ اس کی رد کر دیتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو خود نہیں بنایا. ٹھیک ہے نا؟ جب خود نہیں بنایا، کیا ہم جیسے کسی نے ہمیں بنایا ہوگا؟ سوال پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ہم جیسا ہمیں بنا سکتا تو ہم اپنے آپ کو خود بنا لیتے. جس طرح ہم عاجز ہیں اپنے آپ کو بنانے میں، تو جو ہم جیسا ہے وہ بھی عاجز ہے ہمیں بنانے میں. اور خود سے بن نہیں سکتی کوئی چیز، یعنی بنا بغیر بانی کے ہوتی ہی نہیں. بالکل اسی طرح سلاطین عجم میں سے ایک بادشاہ تھا، دہریہ تھا، وہ اللہ کے وجود کو مانتا ہی نہیں تھا. اس کا وزیر وہ مسلم تھا، روزانہ وزیر اس سے بحثیں کرتا. ہار گیا جب وزیر، تو اس نے چپ چپاتے معمار بلائے، ہزاروں کی تعداد میں مزدور طلب کیے، سینکڑوں مستری لگا دیے، اور بڑی تھوڑی مدت میں جنگل میں ایک عظیم الشان محل تعمیر کروا دیا. اس نے بادشاہ سے کہا کہ ذل الہی چلیے ذرا شکار کھیلیے. شکار کو چلتے ہیں. شکار کو نکلے تو جان کے وزیر نے راستہ وہی لیا جہاں وہ محل بنا ہوا تھا. بادشاہ نے ہوئے یہ عظیم الشان محل یہاں کس نے بنایا؟ وزیر نے کہا جی کسی نے نہیں بنایا، رات تک نہیں تھا، خود ہو گیا. بادشاہ سلامت، میں رات یہاں سے گزرا ہوں، بالکل چٹیل صفا میدان تھا، کچھ نہیں تھا، یہاں محل کا نام اور نشان ہی نہیں تھا، خود بن گیا. بادشاہ نے تلوار نکالی. مذاق کرنے کی جرت کی ہمارے اس بارگاہ میں یہ جسارت، ہمیں اتنا بے عقل اور بے وقوف اور احمق سمجھ رکھا ہے تم نے. رات تک کچھ نہیں تھا، خود بخود کیسے بن گیا بغیر کسی معمار کی تعمیر کے؟ اس نے کہا بادشاہ بے وقوف تو ہے، جب ایک چھوٹا محل بغیر بانی کے نہیں بن سکتا، کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے بن سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہمارا نفس مصنوع ہے، تو کیا اللہ بھی ایسے ہے؟ یعنی اگر اللہ مصنوع ہے تو پھر اس کا صانع ڈھونڈنا پڑے گا کہ جس نے اس کو بنایا ہوگا، جبکہ ایسا نہیں. یعنی اب تک کی بات میں نتائج کیا ہے ہمارے سامنے؟ ہمارا نفس حادث، خدا ایسا نہیں. ہمارا نفس خالق، خدا ایسا نہیں. ہمارا نفس رابطہ اور برزخ، خدا ایسا نہیں. ہمارا نفس مصنوع، اللہ ایسا نہیں. یعنی اس نفس کی معرفت نے ہمیں خدا سے دور تو کیا، قریب نہیں. یعنی ہاں اس قانون کے تحت تم پرکھ سکتے ہو کہ یعرف الاشیاء بازدادھا، ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. یعنی دن کی معرفت کرنی ہے تو اس کی ضد کو دیکھو، رات کو. یعنی جب اندھیرا سمجھ میں آ جائے گا پھر روشنی کی معرفت ہو جائے گی. علم کی معرفت حاصل کرنی ہے تو جہل کو دیکھو، جب جہالت سمجھ میں آئے گی اس کی ضد سمجھ میں آ جائے گی. تو اس قانون کے تحت تو چلو پتہ چل سکتا ہے کہ یہ چیزیں، یہ نقائص ہیں نفس میں، خالق کے نفس میں نہیں ہونے چاہیے. اور پھر نفس تو عارضہ ہے، لاحقہ ہے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ دو چیزوں کو ملاتا ہے، روح اور بدن کو. بالکل ایسے ہے، آپ ایک دیوار تعمیر کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اور دیوار کی تعمیر کے لیے اینٹ سے اینٹ آپس میں جڑ نہیں سکتی، آپ رکھتے چلے جائیں، ایک بچہ اسے ہلکا سا دھکا دے تو دیوار گر جائے گی. دیوار کی مضبوطی کے لیے آپ کو گارا، مسالہ یا سیمنٹ کی ضرورت ہے. تو دو اینٹوں کے درمیان جب آپ نے مسالہ لگا دیا، ان کا رابطہ جڑ گیا. چونکہ بدن کثیف تھا، بدن خاک تھا، بدن فانی تھا، بدن نجاست تھی، روح لطیف، نور، باقی، یہ بالکل ایک دوسرے کی ضد، یہ آپس میں جڑ ہی نہیں رہے تھے. اللہ نے انہیں جوڑنے کے لیے ذو جہتین شے بنائی، جو آدھی بدن جیسی تھی، آدھی روح جیسی، اور اس کا نام نفس رکھا. وہ آدھا روح جیسا ہے، آدھا بدن جیسا ہے، اور دونوں اپنے اپنے مقام پر مطمئن اور خوش ہیں. روح خوش ہے کہ میرا رابطہ اپنی جنس سے ہے،
اور جسم مطمئن ہے کہ میرا واسطہ اپنی جنس سے ہے، در حقیقت وہ درمیان کی چیز ہے، نہ وہ سارا روح جیسا ہے نہ وہ سارا بدن جیسا ہے، اور موت یہی چکھتا ہے۔ فنا نفس بھی نہیں ہوتا، یعنی معدوم نہیں ہو جاتا، مٹ نہیں جاتا، لیکن موت وارد نفس پہ ہوتی ہے۔ بدن ہالک، بدن بالکل نابود ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے۔ روح ہے ہی باقی، وہ کسی طور فنا ہو نہیں سکتی۔ 1 کروڑ موتیں اس پہ وارد ہو جائیں، روح نہیں مرتی۔ بدن بالکل مر جاتا ہے، روح بالکل نہیں مرتی، کیونکہ یہ درمیان کی چیز ہے۔ موت کو چکھتا یہ ہے، محسوس بدن کر لیتا ہے۔ اور بالکل آپ دیکھ لیں کہ سورہ زمر میں اللہ نے موت کی تمثیل نیند کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا اجلها ویرسل الاخری۔ اللہ فرماتے ہیں وہی تو اللہ ہے جو تمام نفسوں کو موت دیتا ہے۔ یعنی پورے قرآن میں آپ کو ایک آیت نہیں ملے گی جہاں اللہ نے کہا ہو کہ اللہ روحوں کو موت دیتا ہے۔ جی بسم اللہ، روح کی موت کی کوئی آیت ہے ہی نہیں، نہ کوئی حدیث ہے، کوئی قول نہیں ملے گا آپ کو۔ اللہ یتوفی الانفس، اللہ نفوس کو موت دیتا ہے۔ اور آگے دیکھیے واللتی لم تمت فی منامها، فرمایا جس کی موت نہیں آتی انہیں نیند میں موت دے دیتا ہے۔ جی یعنی نیند کو موت کی تمثیل قرار دیا گیا۔ اب جاگیے، آپ کو ایک ہی جملے میں موت کا فلسفہ سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ یعنی قرآن نے نیند اور موت کو برابر سمجھا۔ اب گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ موت جی بڑی خوفناک چیز ہے، بس فرق اتنا ہے۔ نیندیں ڈاکٹر صاحب آپ اس بات کو جلدی سمجھیں گے، نیندیں 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک صحت مند کی، ایک بیمار کی۔ صحت مند نیند میں لطف لیتا ہے، اللہ، اور بیمار سونے کے باوجود بھی کرہاتا رہتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا بیمار ہے، آنکھیں بند ہیں، سو رہا ہے، کراہ بھی رہا ہے، چہرے پہ تکلیف کے آثار نمودار ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ بیمار کا سونا ہے۔ بس فرق صرف اتنا ہے جس کے دل میں صحت ہے ولایت کی، وہ موت کے مزے لیتا ہے۔ جی تو بسم اللہ جناب، سمجھ میں آگے بات چلی۔ اور دیکھ لیجئے قرآن میں یہی تصور ہے، وفی قلوبہم مرض۔ اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے جسم صحت مند ہیں لیکن ان کے دل بیمار ہیں۔ تو وہ دلوں کی بیماری کیا ہے؟ یعنی جس دل میں ولایت نہیں ہے، وہ چاہے جتنا صحت مند، قوی، توانا اور طاقتور کیوں نہ ہو، وہ نگاہ کبریائی میں مریض ہے۔ تو بس جس طرح مریض نیند میں تکلیف محسوس کرتا ہے، تو جو عدم ولایت کا مریض ہے اس کے لیے موت شکنجہ ہے، اور جو ولایت کی دوا اپنے پاس رکھتا ہے اسے موت میں بھی لطف محسوس ہوتا ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھ لو قرآن میں دونوں ہی موتوں کا ذکر موجود ہے۔ وَالنَّاؤ شِتَاءَ نَشْفًا وَالنَّاؤ ذِیَاتِ غَرْقًا، سورہ نازعات ہے۔ میں نے جان کے الٹ دیا ہے، پہلے والی آیت کو بعد میں اور بعد والی کو پہلے پڑھا ہے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے قسم ہے ان فرشتوں کی، بس آیت یوں شروع ہوتی ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، فرمایا قسم ہے ان فرشتوں کی جو یوں ڈوب کے روح نکالتے ہیں کہ مرنے والے کا جوڑ جوڑ ٹوٹ جاتا ہے، وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو اس لطف سے روح نکالتے ہیں کہ مرنے والا نشاط محسوس کرتا ہے۔ جیتے رہو۔ ہاں بس اب آپ سمجھ گئے یہ بات بھی، اللہ نفوس کو نیند میں لے لیتا ہے۔ بسم اللہ، واللتی لم تمت فی منامہا، جن کی اصلی موت نہیں آئی ہوتی ان نفسوں کو نیند میں موت آتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ أَجَلَهَا، جن کی اجل آ چکتی ہے، اللہ فرماتا ہے میں ان نفسوں کو واپس نہیں جانے دیتا۔ آپ دیکھتے نہیں کہ بندہ سویا ٹھیک، صبح آپ نے ہلایا تو مرا پڑا ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ أَجَلَهَا، فرمایا جس کی قضا، جس کی اجل آ چکی ہوتی ہے اس کے نفس کو روک لیتا ہوں، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ، باقیوں کو واپس بھیج دیتا ہوں۔ اب یہ آیت اشارہ کرتی ہے کہ نفسیں زمین پر نہیں رہتی نیند میں، ورنہ اللہ یہ نہ کہتا کہ جن کی موت آ چکتی ہے انہیں روک لیتا ہوں، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ، اور باقی کو ارسال کر دیتا ہوں، باقیوں کو بھیج دیتا ہوں۔ اور بالکل بے نہیں، خود امیر کائنات
نے اس آیت کی تشریح میں فرمایا ہے، جاگنا جہاں بھی بیٹھے ہو، فرمایا اذا نام العبد ارجت نفسہ الی السماء ان قضى اللہ اجلها اجابت الروح النفس، جاگنا، والا اجابت النفس الروح، فرمایا جب بھی بندہ زمین پہ سوتا ہے ارجت نفسہ الی السماء، نفس آسمان پہ چلا جاتا ہے۔ تھک تو نہیں گیا دوست؟ کہاں جاتا ہے نفس؟ آسمان پہ۔ ان قضى اللہ اجلہ، اگر اللہ کسی کی موت کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر کیا ہے؟ اجابت روح النفس، روح زمین کی طرف دیکھ کے روح کو نفس آواز دیتا ہے، نفس کی طرف چلی جاتی ہے روح۔ یعنی آسمان پہ نفس پہلے ہوتا ہے، وہ روح کو بلاتا ہے، روح بعد میں چلی جاتی ہے۔ اور اگر موت نہیں آئی ہوتی، مثال کے طور پر چیونٹی آپ کے بستر پہ چڑھی، اس نے کان کے قریب کاٹا، نفس آپ کا آسمان پہ ہے، اب کیا ہے؟ اجابت نفس روح، امیر کائنات فرماتے ہیں اب ادھر چیونٹی نے کاٹا، حالانکہ روح میں طاقت تھی اس کو دفع کرنے کی، لیکن روح نے چیونٹی کو دفع نہیں کیا۔ زمین پہ بیٹھی ہوئی روح نے آسمان پہ بیٹھے ہوئے نفس کو آواز دی، کوئی میرے بدن کو تکلیف دے رہا ہے۔ جی یعنی اس سے جمیل بھائی زیادہ آسان میں نہیں کر سکتا، اپنی طرف سے میں بڑی کوشش کر رہا ہوں کہ آسان، حالانکہ بخدا یہ وہ مسائل ہیں کہ جو ہر مدعی علم کی سمجھ میں نہیں آتے، اور پھر عامت الناس کو سمجھانا۔ چونٹی کاٹ رہی ہے، کوئی چیز بستر پہ چبھ رہی ہے، کوئی اور تکلیف ہو رہی ہے، تو روح طاقتور ہونے کے باوجود، حالانکہ نفس سے زیادہ طاقت ہے روح میں، ہاں یعنی اگر روح نہ ہو تو نفس کچھ کر ہی نہ سکے، لیکن آواز نفس کو دیتا ہے۔ قوی بھی روح ہے، طاقتور بھی روح ہے، صاحب قدرت بھی روح ہے، لیکن نفس سے کہہ رہا ہے جو آسمان پہ ہے، دور والے کو بلا رہا ہے کہ آ، بس نفس واپس آیا، اس نے ہاتھ کو حکم دیا کہ چیونٹی کو ہٹا دے، حالانکہ روح بھی تو حکم دے سکتی تھی ہاتھ کو، لیکن روح نے نہیں دیا۔ جو طریقہ ہے، جو آئین جبلت ہے، جو آئین کبریائی ہے، اس کے مطابق روح نے نفس سے کہا، نفس نے ہاتھ کو حکم دیا، اس نے چیونٹی ہٹا دی، یا جو کانٹا چبھ رہا تھا اسے دور کر دیا۔ اب میں پھر دہراتا ہوں تاکہ جب اگلا جملہ بولوں تو میرا ایک سامع بھی پیچھے نہ رہ جائے۔ اب فلسفہ کیا ہے؟ آسمان کی طرف جانا ہو، یعنی اللہ کی طرف جانا ہو، تو نفس پہلے جاتا ہے، روح بعد میں جاتی ہے، اور بدن کو کوئی گزند، کوئی نقصان، کوئی تکلیف پہنچ رہی ہو تو روح صاحب قدرت ہونے کے باوجود آواز نفس کو دیتی ہے۔ اب میں 10 اشرے پڑھوں تو نتیجہ یہی ہے، اور یہی سمجھ لو تو نتیجہ یہی ہے، پوری کائنات میں علم کے گھوڑے دوڑاؤ، روح اللہ محمد نفس اللہ علی۔